خدا پاک کلام میں وقت کو ضائع کیے بغیر خداوند کے پاک کلام میں میرے ساتھ حوالہ نکالیے لوکا کی انجیل، اس کا 4 باب اور اس کی 25ویں آیت۔ یہاں یوں مرقوم ہے، اور میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ ایلیا کے دنوں میں جب 3.5 برس آسمان بند رہا، یہاں تک کہ سارے ملک میں سخت کال پڑا، بہت سی بیوائیں اسرائیل میں تھیں، لیکن ایلیا ان میں سے کسی کے پاس نہ بھیجا گیا، مگر ملک سیدا کے شہر سارپت میں ایک بیوہ کے پاس۔ الیشا نبی کے وقت میں اسرائیل کے درمیان بہت سے کوڑی تھے، لیکن ان میں سے کوئی پاک صاف نہ کیا گیا مگر نعمان سوریانی۔ جتنے عبادت خانہ میں تھے ان باتوں کو سنتے ہی قہر سے بھر گئے اور اٹھ کر اس کو شہر سے باہر نکالا اور اس پہاڑ کی چوٹی پر لے گئے جس پر ان کا شہر آباد تھا، تاکہ اسے سر کے بل گرا دیں، مگر وہ ان کے بیچ میں سے ہو کر نکل کر چلا گیا۔ خداوند کے سچے اور زندہ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی باری برکت ہو۔ خدا ہو۔ آئیے میرے عزیزو، ہم سب اپنے سروں کو مہربان خداوند تیری تعریف و تیرا شکر بجا لاتے ہیں آج کے دن کے، جو تو نے ہمارے اس زندگی میں یہ وقت بخشا۔ آج کے خوبصورت دن کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں، آج کے اکٹھ کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں۔ تجھے بھلا چنگا پایا کہ تیرے لوگ تیری یاد میں، تیرے ذکر میں اپنا وقت گزاریں۔ اے پاک روح حق، روح القدس، اے مددگار، اے استاد، اے معلم، اے سکھانے والے، ہم تجھے پکارتے ہیں۔ آسمان پر سے اتر اور اپنا تخت اپنے ساتھ لے کر آج ہمارے درمیان تخت نشین ہو، اور آج ہمیں اپنے پاک کلام کی گہری اور سچی باتوں سے آگاہی دے، اور ایسا کر کہ سننے والے کان اور سمجھنے والا دل عنایت فرما، تاکہ تیرے پاک کلام کی گہری باتوں کو کانوں سے سنے، اس کو دل میں بٹھائے اور کو 30 گنا 60 گنا 100 گنا پھل لائے۔ تیرے میٹھے پیارے یسوع مسیح کے پاک مجھے بزرگ نام میں مانگ لیتے ہیں، آمین۔ اسی میں میرے عزیز بھائیوں، یہاں پر 2 لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے، اور یہ دونوں استاد اور شاگرد ہیں۔ ایلیا کے بارے میں اس لیے کہ ایلیا جو کام کرتا تھا کہ 3.5 سال آسمان پر اس نے تالا لگوا دیا تھا، بارش کا ایک قطرہ زمین پر نہ آئے۔ پاورفل پروفٹ۔ پھر اس بیوہ کے لیے کہ اس کے آٹے کا مٹکا نہ جانے وہ کتنا کھاتے تھے اور کتنا باقی رہتا تھا، اور کس طرح سے نیچے سے وہ ابھرتا تھا، اور پھر وہ بالکل لبلب بھر جاتا تھا، تیل کی کوپی اور آٹے کا مٹکا۔ اور پھر شاگرد کا ذکر کیا گیا، یہ وہ ہے جو پڑوس کے ملک میں جو بادشاہ ہے اس کا سپہ سالار ہے، اور وہ کوڑی ہے۔ جب وہ آتا ہے تو پھر اس کو شفا دی جاتی ہے۔ اور ان سب باتوں میں جو خاص بات خداوند یسوع مسیح اپنی زبان مبارک سے فرما رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں اس وقت بنی اسرائیل میں بہت سی بیوائیں تھیں، وہ بھوکے مرتے رہے، لیکن یہ بیوہ پیٹ بھر کے کھاتی رہی۔ بہت سارے کوڑی گروپوں میں بیٹھ کر بیابانوں میں
ان کو کھانا جس طرح لوگ دیتے اور ان پر دان کرتے تھے، چھوڑ جاتے تھے، وہ کھاتے اور پل رہے تھے، کیونکہ کال پڑ گیا تھا۔ وہ واحد ایک کوڑی ہے جس کو شفا ملی۔ سوال پیدا ہوتا ہے ان کو کیوں نہ شفا ملی؟ باقی کوڑی بھی موجود ہے۔ کیا بنی اسرائیل میں جو خدا کی خاص ملکیت ہے، جس سے کہا گیا ہے تو میری گود میں ہے، میں تجھے جس طرح ماں اپنے بچے کو اٹھائے پھرتی ہوں، مہر کی نظر نہیں ہو رہی، غیر قوموں پر مہر کی نظر ہو رہی ہے اور سارپت کی بیوہ پر مہر ہو رہی ہے، جبکہ باقی اسرائیل کی بیوائیں ویسی ہیں۔ اسی میں میرے عزیز پیارے بھائیو بہنوں، نہ صرف معجزات ہوتے ہیں، کیونکہ وہ تو خود فرماتا ہے میں اس لیے آیا ہوں کہ بیماروں کے لیے ڈاکٹر کی ضرورت ہے، تندرستوں کے لیے نہیں۔ کوئی بھی تندرست آپ دیکھیں ڈاکٹر کے پاس جا کے جی میرا بلڈ پریشر چیک کریں، یہ میرا جی دیکھیں ذرا شوگر کتنی ہے میری۔ جو تندرست ہے اس کو ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مگر بنی اسرائیل جو ہیں، جب وہاں پر ڈاکٹر موجود ہے، الیشا موجود ہے، اور پھر ان کو شفا کیوں نہیں ہو رہی؟ یا تو مریض نہیں جا رہے اس کے پاس، یا وہ اس کا یقین نہیں کرتے، یا اس پر ایمان نہیں لاتے، کیونکہ نبی اپنے وطن میں عزت نہیں پاتا۔ یہ خداوند یسوع مسیح کی زبان مبارک سے یہ اٹل بات نکلی اور حقیقت ہے۔ نبی اپنے وطن میں کبھی عزت نہیں کی۔ خداوند یسوع مسیح یہاں پر جو الیشا کا حوالہ دیتے ہیں، آئیے ہم تھوڑی دیر کے لیے اس کوڑی کے اوپر نظر کریں جو سوریانی ہے اور سپہ سالار۔ پاک کلام یہ بیان کرتا ہے اس نے بہت علاج کروائے ہوں گے، کیونکہ وہ سپہ سالار ہے، کمانڈر ہے، جنرل ہے، اسے کسی چیز کی کمی نہیں۔ بادشاہ نے سے نہ جانے کتنی اس کو جو فیسیلٹیز دی ہوں گی میڈیکلی کہ تو ہر طرح سے اپنا علاج کروا سکتا ہے، اس نے کروایا ہوگا، لیکن شفا نہیں ملی۔ اور یہ بات اس کی اور بیوی کے درمیان میں تھی، اور خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے بنی اسرائیل سے ہی جو لوگ جنگ کے پریزنر آف وار ہیں، POW سے کہتے ہیں، جنگ میں جن لوگوں کو زندہ بچا کر اپنے ملک میں لے جاتے ہیں، انہیں جنگی قیدی کہا گیا۔ ان میں ایک بچی ہے جو ان کے گھر میں کام کرتی ہے، اور وہ کہتی اگر یہ میرا مالک وہاں پر چلا جاتا اسرائیل میں، اور جو میرا مالک وہاں پر الیشا ہے، تو یہ ضرور شفا پاتا۔ اس نے ایمان رکھا۔ پہلی بات ایمان کی۔ آج میں بہت سارے بیمار ہوں تو بہت سارے لوگ صلاح مشورہ، آئیں جی فلاں ڈاکٹر بہت اچھا ہے، میں نے آئیں جی آپ کو وہ فلانا بہت اچھا ہے۔ آپ کے دل مانے کی بات ہے، آپ اس ڈاکٹر کے پاس جائیں یا نہ جائیں، پر جس کے دل، جب آپ کا دل کہیں مانے گا تو آپ ضرور جائیں گے۔ آپ وہاں جائیں گے اور جا کر اس ڈاکٹر کی چوکھٹ پر کھڑے ہو جائیں گے اور انتظار کریں گے، ڈاکٹر صاحب بھی آ رہے ہیں، نمبر لگوائیں جی، ٹوکن نمبر لگوائیں، یہ کریں وہ کریں۔ آپ انتظار کر کے ایک صبر کر کے بیٹھ جائیں۔ یہ شخص بہت سا مال لے کر، ریشمی لباس، مسالہ جات، سونا چاندی اور بہت ساری چیزیں لے کر یہ شخص جب جاتا ہے اور انتظار کرتا ہے بڑے ایمان کے ساتھ، اور پھر وہاں سے جو آواز آتی ہے باہر کون آیا ہے، انہوں نے کہا جی یہ نعمان کوڑی ہے جو سوریانی جنرل آیا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے جاؤ جاؤ، اس کو بولو دریا یردن میں 7 بار گوتے لے، دوسرا سلاطین اس کا 5 بار۔ ناراض ہو گیا، میں تو بڑا ایمان رکھ کر پایا تھا یہ ڈاکٹر، کیونکہ یسوع مسیح، ایسے لوگ جو ڈاکٹر سے پیار کرتے ہیں، یسوع مسیح کوڑیوں کو دور سے کہتا جا شفا پا جا، لیکن ایک وقت ایسا بھی ہوتا ہے وہ مریض کو دیکھ لیتا ہے اور اس کے پاس جا کر اس کے کوڑ کے اوپر ہاتھ پھیرتا ہے، اسے مس کرتا ہے، ٹچ کرتا ہے، اور مریض کو سکون ہوتا ہے، میرے کوڑ کے اوپر ہاتھ پھیرا جا۔
اور اس کے جو سکن ہے اس کے اندر مس کرنے کی جو میگنیٹک پاور ہے، جو طاقت ہے، اس کے اندر جاتی ہے، کیونکہ یسوع کے کپڑوں میں بھی میگنیٹک پاور ہے۔ چھو لو تو قوت نکلتی ہے، جب قوت نکل رہی ہے تو مریض جو ہے وہ مس کر رہا ہے اس کے اوپر، جب جسم کے اوپر وہ سکون پاتا ہے۔ کئیوں کو دور سے شفا، کئیوں کو ٹچ کیا، اور لوگ کہتے تیرے اوپر کوڑ تو ناموذی بیماری ہے، نامراد بیماری، قبر تک جاتی ہے، چھوڑتی نہیں۔ کیا یسوع کے ہاتھوں کو کوڑ لگے گا جو ہاتھ پھیر رہا ہے؟ وہ کہتا ہے جنرل یہ باہر کیوں نہیں آیا؟ میں اس کی انتظار کر رہا ہوں، میں دور سے آیا ہوں، کیا آ کر میرے کوڑ کو دیکھ بھی نہیں پایا؟ چل ہاتھ نہ پھیر، کم از کم دیکھ تو لیتا۔ ہاں، کہاں پر کوڑ ہے؟ یہاں پر ڈاکٹر سیتوسکوپ لگاتے ہیں اور پھر وہ ٹچ کرتے ہیں، اور پھر ڈرم جو ہوتا ہے اس کو لگا کر کھانسو، ادھر سے درد ہوئی، ادھر سے کھانسو، اور وہ جب ٹچ کرتے، اس نے کہا میرے جسم کو کم از کم ٹچ کر لیتا۔ نراش ہوا اور واپس جانے کی تیاری کی۔ میرے پیارے بھائیوں، میں سمجھتا ہوں یہ بہت ہی بدقسم قدم اس نے اٹھایا، بدقسمتی، کہ زندگی کے پاس آ کر بہت سارے ایسے مریض ہوتے ہیں جو زندگی کے درخت کے پاس سے ہو کر واپس مڑ کر پھر اندھیرے میں اور ہلاکت میں چلے جاتے۔ وقت کو غنیمت جان، دیکھو تمہارے سامنے کو، وہ نہیں جانتا، اس کے اندر سے آرڈر دے دیا یہ کیسا شخص ہے، چلو اپنے گھوڑے اور کھچر اور گھوڑے اور جو اس نے سامان لایا ان کا چلو واپس چلتے ہیں۔ دیکھ لیا آ کر میں نے کہ اسرائیل کا خدا جو ہے، اسرائیل کے ماننے والے لوگ کتنی پاور رکھتے ہیں، چلو چلیں۔ ان اہلکاروں نے، سپاہیوں نے کہا ذرا کوئی بات نہیں، ایک بہت بڑی بات نہیں، تجھے کہہ دی دریا کے پار سے ہم کراس کریں گے اب، کیونکہ کراس کر گئے تو پھر دریا پیچھے رہ جائے گا، ابھی وقت ہے ہم اسے کراس کر لیں، ریف سے گزرے پھر ہم نکل جائیں گے، تھوڑا فاصلہ یہ دریا ہے۔ گوتے لگا اور اس نے شفا پائی۔ Praise the Lord۔ شفا پانے کے بعد پھر اسی در پر آیا ہے، الیشا کے پاس آیا ہے، اور آ کر اسے کہنے لگا، آواز دی، انہوں نے کہا ہاں جی یہ کون آیا باہر، گھوڑے ہنہنا رہے ہیں، کھچر، یہ بہت شور ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا جی وہ واپس آ گیا، وہ تو شفا پا گیا ہے۔ الیشا خوش ہوا اور اپنی لو میں، اس نے اپنی لو کو نہیں توڑا، کنیکشن، اور انہوں نے کہا جی وہ آپ کو بات بلا رہا ہے، کچھ سامان دینا چاہ رہا ہے ریشمی، اس نے کہا اس کو بولو جاؤ، اسرائیل کا خدا جس کا میں ماننے والا ہوں مفت بانٹتے ہیں۔ یسوع نے کہا مفت لیا مفت بانٹو، اگر آپ کو بدروہیں نکالنے کی طاقت ہے مفت کرو کام، آپ ڈاکٹر ہیں، آپ کو دعا کرنے کی طاقت دی گئی ہے اور لوگوں کو برکتیں ملتی ہیں، مفت کریں۔ دینے والا وہ ہے، وہ بیچتا ہے، لیکن اس کے پیچھے جانے والا جو اس کا شاگرد جہازی ہے وہ پیچھے چل پڑا۔ اسی میں میرے پیارے بھائیوں بہنوں، ہم اپنے ٹاپک کے رہیں گے۔ جب اس نے دیکھا یہ تو باہر بھی نہیں آیا اور کچھ نہیں لیا، اب ناراض نہیں ہوا، چلو تمہاری مرضی بھائی، نہیں لے رہا، مجبور کیا، اس نے کہا نہیں میں نے نہیں لینا، جا، مفت ہے، مفت دے رہے ہیں، مفت لیا مفت بانٹ رہے ہیں، کوئی لالچ نہیں اسرائیل کے خدا کے ماننے والوں، اور وہ خوشی کے ساتھ کہ واقعی اب میں جان گیا ہوں کہ اسرائیل کے خدا کے سوا کوئی شفا نہیں۔ آج ہم یسوع کی اس بات کو دیکھیں گے۔ میں آپ کی توجہ یسوع مسیح پر مرکوز کروانا چاہ رہا ہوں کہ یسوع مسیح جو قدرت کا مالک ہے، آسمان، وہ کیوں ان لوگوں کی جو جسم میں خاکی ہیں، نبی پیغمبر ہیں، بھیجے گئے ہیں، کیوں اپنی زبان مبارک سے ان کی تعریف کر رہے ہیں؟
اس کی وجہ کیا ہے؟ پاک کلام میں لکھا ہے کہ جو نعمان سوریانی تھا، اس نے جانے سے پہلے اس نے کہا مالک میں ذرا تیرے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں، تھوڑا سا مجھے ٹائم دے دے، آپس میں ملاقات ہو جائے، ہم بیٹھ جائیں 2 منٹ کے لیے۔ تو الیشا نے کہا آج ابھی بیٹھ جائے، کیا بات کرنی؟ اس نے کہا میں مان گیا ہوں اسرائیل کے خدا کے سوا اور کہیں شفا نہیں۔ دوسری بات اس نے کہا میرا بادشاہ ہے، اس نے رمون میں ایک دیوتا بنا رکھا ہے، میں اس کا امپلائی ہوں، میں اس کے ہاں نوکر ہوں، میں ملازم ہوں اس کا۔ خدا کے پاک کلام میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ جو نعمان کوڑی ہے اس کی کیا صفت کی گئی ہے، یسوع مسیح نے کیا بتایا یہاں پر؟ اس نے کہا کہ میرا مالک ایک بہت بڑا بت بنا کر بیٹھا ہوں اور مجھے وہ ساتھ لے جاتا ہے اور کہتا آؤ بت کو سجدہ کر، مجھے کرنا پڑے گا، میں تیری منت کرتا ہوں، میں مان گیا ہوں اسرائیل کے خدا کو، میں جان گیا ہوں، میں اب اسی کے ساتھ رہوں گا، وہی میرے دل میں رہے گا، وہ اب مجھ سے جدا نہیں ہوگا۔ ایسا کر میں کھچر لایا ہوں اپنے ساتھ۔ یہ دیکھیں جب لوگ گھر بناتے ہیں تو اینٹیں جو ہے مستری تک نہیں پہنچتی، وہ کون لے کر جاتا ہے؟ وہ کھچر لے کر جاتے ہیں، گدھا لے کر جاتا ہے۔ اس نے کہا میں اپنے ساتھ کھچر بھی لایا ہوں۔ ایسا کر کے یہ جو تیری جمن بھون ہے، یہ جو اسرائیل کی بوم ہے، یہ جو زمین ہے، ایسا کر کہ مجھے یہاں سے کچھ مٹی اٹھانے دے تاکہ میں اپنے خچروں کے اوپر رکھ لوں، اور جب یہ خچر جو ہیں جب یہ لدے جائیں گے تو میں اپنے گھر جا کر وہاں پر مذبح بناؤں گا۔ ہاللیلویہ، مذبح سج گیا ہے، پاک روٹی پاک خون لگ گیا۔ آپ جہاں بھی جائیں گے مذبح کیا ہوتا ہے؟ جہاں اس کی کہی ہوئی بات کو پورا کیا جاتا ہے۔ دیکھو میں جاتا ہوں، میں پھر آؤں گا، میرے بعد تم اسے کرتے رہو، یہ میرا خون عہد کا خون ہے اور یہ میرا بدن ہے، اسے لیتے رہنا کیونکہ تم میرے شاگرد ہو۔ You are my disciple۔ اگر تم میرے سچے شاگرد ہو تو شامل ہوتے رہنا، پھر جانوں گا کہ واقعی تم میرے شاگرد ہو، پھر میں آ کر تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں۔ اس نے کہا اسی مٹی سے میں مذبح بناؤں گا اپنے گھر کے اندر، صبح دوپہر شام میں دعا کروں گا، میرا دل اسی کے ساتھ لگا رہے گا، میں اس کو دل سے مانوں گا کیونکہ میں اس کا شاگرد بن گیا ہوں، اور جب میں شاگرد ہوں تو میرے دل میں وہی رہے گا۔ اور ایسا کر میں تیری منت کرتا ہوں، ایک معافی مانگنا چاہ رہا ہوں۔ الیشا سے کیا کہا؟ ایک معافی مانگنا چاہ رہا ہوں۔ جب بھی میں کبھی مندر میں جاؤں اور اس بت کو سجدہ کر رہا ہوں تو یہ نہ جاننا کہ میں اس بت کو واقعی سجدہ کر رہا ہوں، میرا تو دل بھی نہیں اس کے ساتھ، میں تو بادشاہ کے ساتھ، میرے دل میں اسرائیل کا خدا ہے۔ میرے سیسو، یہ ہے شاگردیت، ڈسائپل، یہ ہے سچا شاگرد۔ اور خدا کا کلام بھی یہاں بیان کرتا ہے تو اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طاقت سے خدا بند اپنے خدا سے محبت رکھنا۔ یہ تو پہلا درس دے دیا گیا شاگردیت۔ یسوع جو شاگرد کہا جاؤ جا کر شاگرد بناؤ، شاگرد کا جو پہلا رول جو اس پلیٹوں کے اوپر لکھا گیا تھا، تختیوں کے اوپر، تو خدا بند اپنے خدا سے اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری طاقت سے۔ یہ کوڑی کا کیوں ذکر کیا گیا؟ یہ پکا شاگرد بن گیا،
क्योंकि उसने पक्के दिल के साथ अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी अकल, अपनी सारी ताकत से उसने कहा मैं मट्टी को ले जाता हूँ, और मट्टी का जब मज़हबा बनेगा तो मैं वहीं पर रखो से सजदा करूँगा और मैं कुर्बानियाँ चढ़ाऊँगा। मैं क्यों बुत की कुर्बानियाँ करूँ, लेकिन मैं एलीशा नबी, मैं अपने मालिक के साथ मंदिर में ज़रूर जाऊँगा, लेकिन उसको मेरा गुनाह ना लिखा, क्योंकि मैं वहाँ मेरे जीजो शागिर्दी अता सारी दुनिया में कितनी कौमें हैं, कितनी उम्मत है, मजबूर है लोग, लेकिन दिल जब आप किसी को शागिर्द बनाते हैं, कलाम सुनाते, उसके दिल में वो रहेगा, वो पूरे दिल से वो अंदर रखेगा। नमान कोड़ी ने इस्राइल के खुदा को पूरे दिल से, बेशक उस मुल्क के बादशाह उस बुत को जो बनाया गया था उनके लिए इबादत का था, लेकिन अब से यू टर्न ले लिया है। नमान कोड़ी जब शिफा पा गया, उसने कहा मुझे किसी बुत ने, किसी देवते ने, किसी ताकत ने, किसी कुव्वत ने शिफा नहीं दी, मुझे इस्राएल के कदूस ने शिफा दे दी है। आज अगर मिट्टी लेकर कोई बना लेता है मज़बा, इबादत करता है, वो हाजिर है। उसने कहा जहाँ 2 या 3, ये कौन है, ये शागिर्द है, जहाँ 2 या 3 शागिर्द है, ईमान से चलो यार वहाँ चलकर मज़बा बनाए, यार इबादत करें, यहाँ लोगों को ज़रूरत है, आओ। तो क्या खुदावंद पीछे रहेगा? सब कभी नहीं, आपसे कभी पीछे नहीं रहेगा। खुदावंद आपके पीछे है, खुदावंद आपके आगे है, खुदावंद आपके लेफ्ट एंड राइट पर है। उठे, खिदमत करें और मत डरें किसी बात से, और मत लोगों की बातों से घबराएं। और इस चर्च को मेरी दुआ है खुदा और बड़ी कलीसिया यार और शागिर्द जो यीशु से प्यार, दिल से प्यार। बहुत सारी मिसालें हैं, लेकिन अब चूँकि टाइम की किल्लत है, लेकिन मैं शो करूँगा कि पतरस जब कुरनेलियस के पास गया, वो भी सच्चा शागिर्द बन गया था, लेकिन शागिर्द सच्चा था क्योंकि फरिश्ते ने उसे सब कुछ बताया, आसमान पर जो कुछ तू कर रहा है नजर आ गया है, लेकिन तेरे ऊपर मोहर नहीं हुई, स्टैंप लगवा, क्योंकि जो यीशु के पक्के शागिर्द हैं उनके पास स्टैंप है, और कच्चे शागिर्दों को स्टैंप लगा दो, तो ये स्टैंप लगाई गई है। स्टैंप जब तक मोहर ना हो पेपर, मोहर की वैल्यू कोई नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। और जब स्टैंप लगाई गई, पतरस को क्यों बुलाया गया? वो तो पहली जो कुरनेलियस है, वो तो पहली ईमानदार है, शागिर्द है, वो तो पहले ही अपने हदिये नजराने और गरीब गुरबा, और आसमान से आवाज आ रही, फरिश्ता आ गया, चमकीली पोशाक, तेरा सब कुछ कबूल है। जब सब कुछ कबूल हो गया है तो फिर पतरस को बुलाने की क्या जरूरत? क्यों बुलाया गया पतरस को? पतरस की जेब में स्टैंप है, उसने कहा अब से तो यीशु पर ईमान कर, पक्का शागिर्द। उसके ऊपर मोहर लगी, और कुरनेलियस का नाम बाइबल मुक़द्दस में रहती दुनिया तक रहेगा, क्योंकि कुरनेलियस के ऊपर मोहर लगाई गई थी। मेरे अज़ीज़ों, पहचान है आज प्राइवेट घोड़ों की और सरकारी घोड़ों की। क्या पहचान है कि उनको दागा जाता है गर्म लोहे से, उनकी जो रान है उसके ऊपर गर्म लोहा लगाया जाता है, और जब वह ठंडा होकर उसे आराम आ जाता है ज़ख्म पर, उसका नंबर उभर आता है 69, 49, 34, 24। आम घोड़ों में भी वो फिर रहा हो, दूर से पहचान होती है। पाक कलाम में लिखा जब फरिश्ते आएंगे तो बहुत सारी दुनिया होगी, वो किनको कहे ईमानदारों लैदा हो जाओ, और तुम जो गुनहगार वो लैदा हो जाओ, क्योंकि उनके ऊपर यीशु की स्टैंप हो गई है, मोहर हो गई है। तो पतरस जो है उसने जाकर क्या कहा था कि अब तो यीशु मसीह पर ईमान, अब तो यीशु मसीह पर
ایمان لا، تیری ساری خیراتیں، تیرا سب کچھ قبول ہو چکا ہے، تو بڑے اچھے کام کر رہا ہے، ویری نائس، ایماندار راست باز کی طرح تو کام کر رہا ہے، آسمان پر قبول ہو چکا ہے، لیکن ابھی مور باقی ہے۔ اور خداوند نے پترس کو بھیجا، جا اس کے اوپر سٹیمپ کر۔ مسیح میں میرے عزیز پیارے بھائیوں، آج زمین پر سٹیمپ کیے ہوئے برگزیدہ تھوڑے ہیں۔ کیوں کہا گیا برگزیدہ؟ برگزیدہ کا مطلب کیا ہے؟ سٹیمپ لگائی گئی تھوڑے ہیں۔ دوڑ لگانے بہت سارے گھوڑے دوڑ دپا کر رہے ہیں، ادھر دوڑ ادھر دوڑ، لیکن سرکاری جس کا استبل ہوتا ہے، جس کی مالش کی جاتی ہے، جس کو اچھی خوراک دی جاتی ہے، جس کے اوپر گارڈ رکھا جاتا ہے، پیرا لگایا جاتا ہے، جس کے اوپر ایک ڈاکٹر ہے جو آ کر اس اینیمل جو ویجنری جو ہاسپٹل ہے اس میں لے جایا جاتا ہے، اس کی صحت کا خیال رکھا جاتا ہے، اس کا بخار دیکھا جاتا ہے، اور اس کی ہر مرض کو دیکھا جاتا ہے، اور اس گھوڑے کے وہ ہیں جن کے اوپر سٹیمپ کی گئی۔ کورنیلیس سٹیمپ زدہ نہیں تھا، اس کے اوپر سٹیمپ لگائی گئی۔ بے شک وہ بہت اچھے کام کرتا، یہاں تک کہ آسمان پر اسے قبول کر لیا گیا، اور فرشتے نے کہا سب کچھ ٹھیک ہے، مگر پترس کو بلا تاکہ تیرے اوپر سٹیمپ کرے۔ وہ نہیں سمجھا، اور پترس جب آیا تو اس نے کہا بھائیوں، جب بھائیوں میں گیا تو انہوں نے کہا ہاں بھائی تو وہاں چلا گیا ہے، کیوں گیا ادھر غیر قوم؟ اس نے کہا روح القدس یہ شاگرد ہے جس نے اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری عقل، اپنی ساری طاقت سے محبت کی۔ یسوع نے کہا جو مر جاتا ہے وہ پھر اٹھتا ہے، اور دانہ جو ہے وہ زندگی لاتا ہے، اس کے اندر پھل پھول پتے نکلتے ہیں۔ آج مر جانا ہے، ڈوب جانا ہے یسوع مسیح میں، اور جو یسوع مسیح میں مر جاتا ہے اس نے کہا میں آؤں گا اور میں تجھے اٹھاؤں گا، اور ہوا میں اڑ کر تو میرا استقبال کرے گا۔ بہت سارے اڑیں گے، بہت سارے اڑیں گے، اور کئی لوگ جمپ لگائیں گے، یار بھائی 2 آدمی لے لیے جائیں، 2 آدمی ہوں، 2 آدمی ہل چلاتے ہوں گے، ایک لے لیا جائے گا، چھوڑ دیا جائے گا۔ کون ہے جو لے لیا گیا؟ جو ہوا میں، اور وہ جو نیچے سے بھائی میں بھی آنا چاہتا، 2 عورتیں چکی پیچھے، ایک لے لی جائے گی، ایک چھوڑ دی جائے گی۔ کیوں چھوڑ دی جائے گی؟ وہ بھی چاہے گی میں بھی اڑوں، نہیں اڑے گی۔ کیوں نہیں اڑے گی؟ خدا کا کلام پھر وہی بات یاد دلاتا ہے، اپنے دل سے، اپنی جان سے، اپنی عقل سے، اپنی روح سے خداوند اپنے خدا سے پیار کر، یہی تیری شاگردیت ہے، تو شاگرد ہے۔ یسوع نے کہا جس طرح تم شاگرد بنے ہو اسی طرح جاؤ، جا کر باقیوں کو بھی شاگرد بناؤ۔